السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد افضل قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں افضل ویژن یوٹیوب چینل۔ آپ تمام دوستوں کا استقبال خیر مقدم ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پر۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کی ایک عجیب صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے۔ چاروں طرف لاک ڈاؤن ہے، جگہ جگہ پر مساجد بند ہیں، اور اسی دوران جس طریقے سے جو کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، مریض کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے، تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن ختم ہوگا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، لیکن ہماری دعا یہی ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو اس وبا کو پوری دنیا سے جلد دور کر دے، اور تمام مریض کو جو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب عطا فرمائے، اور جو حضرات محفوظ ہیں ابھی تک بچے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ خیر، اگر یہ صورتحال نہیں بدلتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ رمضان کا مہینہ جو مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے روزے رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم تراویح کی نماز کا جو ہے جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو پوچھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے ہیں، اور اسی طرح کسی گروپ میں پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا صورتحال بنے گی، کیا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ کیسے نمازوں کی مساجد بند ہیں، وہاں پہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے تراویح کی نماز، اب اس کے بعد جو پہلے جو ہے گھروں کے اندر بھی جماعت ہو جایا کرتی تھی، حافظ کو بلا کر کے وہاں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی جاتی تھی، اور ابھی جو ہے وہ گیتھرنگ بھی منع ہے، آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر اسی طرح کی صورتحال بنی رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو گھر کے اندر جو لوگ ہیں انہیں کے ساتھ روزہ رکھنا، انہیں کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کی صورتحال کیا ہوگی، اور اس کے بارے میں جو چند سوالات ہیں، جو آپ کے چند سوالات ہیں انشاءاللہ العزیز، میں نے ان میں سے جو ہے وہ 5-6 سوالات کو لیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالات کے جو ہے وہ جواب آپ تک جو ہے وہ تشفی بخش دیا جا سکے۔ تو ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز جو ہے وہ گھر پر ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جماعت کے لیے جو ہے وہ کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 سوال ہے۔ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اگر حافظ نہیں ملے تو کیا جو حافظ نہیں ہے وہ تراویح پڑھا سکتے یا نہیں پڑھا سکتے، اس کی شکل کیا ہوگی۔ نمبر 3 پر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تراویح جو ہے وہ گھر پر پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یہی صورت، لیکن ان کے اندر جو کوئی بھی ہے نا باشرہ نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کیا مسئلہ ہے، اس صورت میں کیا مسئلہ پیش آئے گا، کیا کرنا، کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نمبر 4 پہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے، لہٰذا ایسی صورت میں کیا کرنا ہو، باہر سے 1 مہینے کے لیے تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب آتے ہیں، لیکن اس مرتبہ نہیں پہنچ سکے، تو کیا اس صورت میں کیا ہوگا، یہ نمبر 4 پہ مسئلہ۔ نمبر 5 مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے ابھی حافظ نہیں ہو، مساجد مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بالغ تو ہیں، لیکن 10-15 پارے، 20 پارے کے، 25 پارے کے، 27، 28، 29، مطلب جتنے پارے کے بھی وہ حافظ ہیں، وہ مکمل حافظ نہیں ہے، تو کیا وہ تراویح کی نماز کے اندر جو ہے وہ جتنے پارے حفظ انہوں نے کیے وہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے ہیں، یا اس کی صورت کیا ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 6 یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ تراویح کی جو جماعت کے ساتھ جو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں گھروں کے اندر یا نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ایک یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ حافظہ ہے، وہ اپنے قرآن کو حفظ کرنے کی غرض سے وہ چاہتی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جو تراویح کی نماز جو ہے پڑھے عورتوں کے ساتھ، صرف عورتوں کے ساتھ، تو کیا وہ پڑھا سکتی ہے یا نہیں پڑھا سکتی ہے۔ ان تمام مسائل کے اوپر جو انشاءاللہ العزیز ہم مفصل تو سرسری جو ہم نظر ڈالیں گے، اور میں صرف آپ کو مسائل بتاؤں گا، دلائل کے لیے آپ جو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ گھر پر ادا کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تراویح کی نماز جو ہے وہ سب سے پہلے جان لیجیے، تراویح کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا، نہیں پڑھنے کے اوپر آپ کو گناہ ملے گا، لہذا تراویح کی نماز جو آپ گھر پر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا شرط ہے، جماعت کے لیے 2 لوگوں کا ہونا شرط ہے، بس 2 لوگ ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ جتنے بھی، کم سے کم 2 لوگ ہوئیں گے، ایک امام بنے گا اور ایک مقتدی بنے گا، دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ اور اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آ چکی ہے کہ گھروں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں، آپ جو ہے وہ نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے یا افضل ویژن چینل پہ جا کر کے آپ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو مل جائے گی، ورنہ میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی دے دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر حافظ نہیں ملے تو کیا تراویح کی نماز کیسے کریں گے۔ تو اس صورت میں کیا اگر حافظ نہیں ہے تو آپ جو ہے الگ طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یا جہاں سے بھی آپ کو یاد ہے تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کر دوں کہ رمضان کے اندر جو تراویح کی نماز جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے، تراویح کی نماز پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے قرآن کریم کا تراویح کی نماز میں سننا
یہ الگ سنت ہے۔ لہٰذا اگر حافظ نہیں ہے تو بصورت مجبوری جہاں سے بھی آپ کو یاد ہے، بہتر یہ کہ علم ترا سے لے کر کے سورہ ناس تک جو ہے 20 رکعت پڑھنی ہے آپ کو، 10 صورتیں ہوتی ہیں علم ترا سے سورہ ناس تک، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے 2 مرتبہ کر کے پڑھ لیجیے، جہاں سے بھی آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو ہیں گھر کے اندر ہیں، بھائی بھی ہے، بھائی ہے، بیٹا بھی جوان ہے، بالغ ہے، باپ بھی ہے، لیکن کوئی بھی باشرہ نہیں ہے۔ اب کیا صورت بنے گی؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کے اندر سے جو زیادہ دین کو جاننے والا ہوگا، ان تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ دین کو جاننے والا ہوگا وہ امامت کرے گا، مجبوری ہے یہ، تو وہ امامت کرے گا اور وہ توبہ کرے اللہ رب العزت سے، اور جو ہے میں اس داڑھی کو بڑھاؤں گا، اس سنت کو زندہ کروں گا، اور پھر وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بھی پڑھا سکتے ہیں اور تراویح کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک صورت یہ آتی ہے کہ جن مساجد کے جو ائمہ جو ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے، باہر سے جو حفاظ آتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ تو اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ حافظ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پہلی طرح سے پڑھائیں، یا جہاں سے آپ کو جتنی بھی صورتیں یاد ہیں، جو بھی چیزیں یاد ہیں، اس طریقے سے آپ پڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے علم طرح سے پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے کہ بہت سارے بچے جو ابھی مدرسوں سے اپنے لوٹے ہیں، 20-15 پارے ہیں لیکن بالغ ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم تراویح پڑھائیں، ہم اپنے قرآن کو ازبر کرنے کے لیے۔ تراویح جو ہے وہ ایک اہم ذریعہ ہے حافظوں کے لیے کہ وہ پورے سال اگر قرآن نہیں بھی پڑھتے لیکن اگر رمضان کے اندر وہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے دل کے اندر تشفی ہو جاتی ہے کہ مجھے قرآن یاد ہے۔ لہذا بہت سارے کے اندر خواہش ہوتی ہے لیکن وہ حافظ نہیں ہوتے، تو بہت سارے لوگ منع کر دیتے ہیں، ارے آپ حافظ نہیں، آپ کیسے تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تراویح کی نماز کی امامت کی، تراویح کی جماعت کی امامت کیجئے، نماز پڑھائیے تراویح کی، اور آپ نے جتنے پارے حفظ کیے ہیں، 10، 15، 20، 25، 27، 26، جتنے بھی پارے آپ نے حفظ کیے، آپ اتنی تراویح کی نمازوں میں پڑھیے۔ اگر پورے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں اتنے تو پورے مہینے میں پڑھیے، نہیں تو اگر 15-20 دن میں آپ نے پورے پڑھ لیے تو باقی جو دن بچیں گے اس کے اندر آپ سورۃ تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے نمبر 6 پر مسئلہ کہ عورتیں جو جماعت کے ساتھ جو ہے تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا جان لیجیے کہ عورتوں کی امامت جو ہے مکروہ تحریمی ہے، لہذا عورتیں جو ہے وہ عورت امامت نہیں کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے اس مسئلے کی ایک شک بتائی تھی کہ کوئی لڑکی حافظہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارا حفظ جو ہے وہ قوی ہو اور جو ہے مضبوط رہے اور ہم پورے نہیں قرآن شریف، اس غرض سے وہ تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھانا چاہتی ہے، کیا کرے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے اس کو اجازت ہے، وہ اگر وہ حافظہ ہے، وہ قرآن اس نیت سے کہ وہ جو ہے اس کا قرآن ازبر رہے تو وہ پڑھانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے رخصت تو ہے، لیکن اس کی صورت ہے، وہ چند صورتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے گی اس کے اندر جو عشاء کی نماز ہوگی اور جو وتر ہوگی الگ الگ پڑھنی ہے، تو عشاء کی نماز فرداً اور وتر جو ہے وہ فرداً پڑھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 پر کیا ہے کہ آواز جو ہے وہ اتنی رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ جو غیر محرم اس کی آواز جو باہر جو ہے آواز نکلے، تو اس لیے جو ہے متوسط آواز میں جو ہے ان کو تراویح کی نماز مطلب امامت کے اندر جو ہے وہ قرات کرنی ہے جماعت میں۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری بات یہ ہے کہ جیسے مردوں کی صف لگتی ہے نا، مطلب مرد آگے کھڑا ہوگا جو امام ہوگا اور پیچھے اس کی صف لگے گی عورتوں کی، اس کے پیچھے جو ہے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں مرد، پھر اس کے بعد جس طریقے سے بھی وہ ساری ایک ویڈیو میں ہے، میں نے ذکر کیا پہلے، تو اس طریقے سے، لیکن اس کے اندر ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ بیچ میں عورت جیسے بیچ میں امام کھڑی ہوگی جو لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ میں ہی دائیں بائیں جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس طریقے سے جو ہے یہ تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھا سکتی ہیں عورتیں۔ تو یہ چند مسائل تھے میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے اوپر آپ کو اگر کسی طرح کا کوئی اور بھی مسئلہ ذہن میں آ رہا ہو یا کچھ اور بھی سمجھ میں آ رہا ہو یا کسی طرح کی کوئی اور بھی کنفیوژن ہو تو نیچے جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ میں اس کا جواب یا تو ویڈیو بنا کر کے دینے کی کوشش کروں گا، یا نہیں تو وہیں پر میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے، اذان کی تیاری کیجیے اور مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو، اور اس کو اپنے دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقربا کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور بجا لیں۔ میں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔